ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ جو سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں اس میں پھر ہمارے ساتھ وہ علماء دین ہوتے ہیں کہ جن سے ہم سالہ سال سے سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، جب تک یہ سلسلے چل رہے ہیں، ہم اور آپ سیکھتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج نئی جو ہے وہ سورہ ہے، اور نئی سورہ کے ساتھ تقریباً پارہ بھی 25واں جو ہے اس کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور آج جیسے ہی دونوں علماء کرام یہاں تشریف لائے تو میں دیکھ کر اس لیے بہت خوش ہوا کہ میں نے کہا آج ماشاءاللہ ہمارا پینل بہت مضبوط ہے، بہت اچھے ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ ان سے واقف ہیں اور میں کوئی لمبا چوڑا تعارف اس لیے نہیں کراؤں گا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں شیخ الحدیث فقیہ الاثر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ مفتی صاحب؟ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ بڑا لمبا ٹور کر کے تشریف لائے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرمائے ہیں، یہ وہی والی بات کہ میں لمبا تعارف اس لیے نہیں کراؤں گا کہ آپ ان کی علمیت سے، ان کی شخصیت سے مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام ورحمۃ الحمدللہ۔ سر، آپ لوگوں کی اجازت سے گفتگو جی بالکل شروع کرتے ہیں۔ سورہ شورا آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک پہلا رکوع ہے، اور جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے تو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں دو ہیں، ایک حام میم ہے اور ایک عین سین اور قاف ہے۔ یعنی عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب حروف مقطعات شروع ہوتے ہیں تو کسی آیت میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں دو ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلے الفاظ ہیں اس کے متعلق آپ نے جو گفتگو کی حروف مقطعات سے متعلق، تو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے علماء نے اولاً تو جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس راز کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام جو کہ باوجود علم کے پیکر ہیں، علم کی علامت ہیں، وہ بھی اس راز سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے علماء نے البتہ اپنے اپنی رائے اس کے بارے میں پیش کی ہے، کیونکہ علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو علم چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے عطا فرمائے، بلا شبہ، اور کسی کو کچھ علم عطا فرمائے، کسی کو کچھ علم عطا فرمائے، کسی کو کچھ علم عطا فرمائے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ جی تو ہر ایک نے مختلف رائے پیش کی ہے۔ ویسے ان کی حقیقت کیا وہ اللہ اس کے رسول عز و جل ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک رائے جو آئی ہے، حامیم اور عین سین قاف، یہ دو الفاظ ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی اس بات کو ذکر کیا، تو یہ دو الگ یعنی سیٹ ہیں الفاظوں کے۔ ویسے تو ہر لفظ الگ الگ ہی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں اور بعض جگہ الگ لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حامیم کے اپنے اسرار ہیں، اپنے رموز ہیں، اور عین سین قاف کے اپنے اسرار و رموز ہیں۔ پھر حامیم جو اور ہے ان دونوں کو جب ملا دیا جائے جی ہاں، تو ان کے اپنے اسرار و رموز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کیا ہیں، ان کا کیا معنی ہے، معنی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، لیکن جامع البیان میں اور دیگر بعض مفسرین نے اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ ہمیں حامیم عین سین قاف کے معنی بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو اس نے تیبارہ پوچھا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا کیا معنی ہے، اور یہ انہوں نے کیوں نہیں اس کے معنی بتائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ انہی کے خاندان کے ایک شخص کے متعلق ہے۔ اچھا، ہاں، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو نہیں بیان کیا۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ ان کے خاندان میں سے ایک شخص ہوگا جو ایک دریا کے کنارے ایک شہر کو آباد کرے گا، اچھا، 2 شہروں کو آباد کرے گا جس کے بیچ سے دریا گزرتا ہوگا، تو پھر وہ شہر کو جو ہے تباہ کر دیا جائے گا، دھسا دیا جائے گا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راز اس کا افشا فرمایا۔ صحیح۔ ورنہ اس کے بارے میں یعنی جو روایات آتی ہیں تو بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء کے ابتدائی حروف ہیں، جیسے ہا سے حمید ہے، حلیم ہے، کے اندر یہ سارے کے سارے مالا شامل ہیں۔ لیکن علامہ بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ روایت آتی ہے جو علامہ بوری نے اپنے کتاب بہت مشہور ہے شمس المعارف، اچھا، اس میں اس بات کو ذکر فرمایا ٹھیک، کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم دعا فرمایا کرتے ہیں اور یہ الفاظ ادا کیا کرتے ہیں، یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی یا حرف ندا ہے، یعنی اللہ کا نام آپ کے نزدیک تھا یہ ایک، اور آپ فرماتے یا ہا میم عین سین قاف، تو اللہ کو ندا کیا کرتے تھے ان الفاظوں سے. اچھا، تو یہ اللہ کے نام بھی ہے اور پھر اس اعتبار سے ان کے اسرار و رموز بہت زیادہ ہے اور ایسے ایسے معاملات ہیں. پھر یہاں پہ ایک بات اور میں ذکر کرتا چلوں جی فرمائیے. کہ آج کل ہمارے یہاں پہ کم علم کی وجہ سے جیسے جدیدیت کا نام دے دیا گیا ہے، لوگ بہت ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں. یہی وہ حروف ہے جن سے علم العادات ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کی عمر تو 150 سال ہے بمشکل. اچھا، آپ نے فرق کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ الف لام میم ان حروف کا مجموعہ جو ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے. تو یہ علامہ قاضی بیضاوی نے اس روایت کو نقل کیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرآن میں تو کاف ہا یا عین صاد بھی ہے، حامیم عین سین قاف بھی ہے، تو اب ذرا اعداد کا تم مجموعہ نکالو. مراد یہی تھی. تو اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ اعداد کی حیثیت اور ان کا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک. یہ پھر دوسری بات یہ کہ حروف تہجی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کتنی بڑھا دی ہے اس طرح سے، کیونکہ عربی جو ہے عربی زبان کی جہاں حرمت میں اضافہ ہوا قرآن حکیم کی. ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ جاؤں گا. جی یہ دیکھیں حروف جو ہے نا یہ اصل ہے سارا کا سارا. صحیح. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کو قرآن نازل کیا دفعتاً جی ایک ساتھ، تو وہ دراصل اس رات تجلیات الہیہ نے حروف کے الفاظ پہنے تھے. کیا بات ہے. یہ حروف سارے کے سارے اللہ کی تجلیات ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ان کے اسرار، ان کے رموز ہیں، ان کے معاملات ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو اس کی بہت بڑی حقیقت ہے ان کی. الحمدللہ. شاہ صاحب ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول تھے ان پر بھی اسی طرح سے وحی نازل فرمائی تھی. اس آیت میں وحی کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہے، ایک وہ غالب ہے اور ایک وہ حکمت والا ہے. تو کیا وحی جو ہے وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے نزول کا مطلب یہ ہوا کہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اور اس کے غالب ہونے کو، یعنی اس کے قادر مطلق ہونے کو ثابت کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ وحی کا معنی جو ہے وہ لغوی اعتبار سے تو یہی ہے کہ سرعت اور اشارے سے کسی چیز کو بیان کر دینا، ایک بات. لیکن شریعت مطہرہ کے اندر وحی جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام پر جو اللہ رب العالمین نے جو راز کی باتیں افشا فرمائی کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، کہ حبیب یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو آپ کے قلب مبارک پر وحی کی جاتی ہے. دراصل مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ سورہ شعراء، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں جو نازل ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، تو قرآن کریم برہان رشید جو نازل ہوا ہے یہ بالترتیب 23 سال کا جو اس میں عرصہ رہا اور تمام تہذیبوں کی اصلاح کے لیے جو ساری باتیں آئیں، اس میں وجہ دراصل یہ ہے کہ قوموں کا جیسا مزاج تھا، جیسے ان کے مطالبے تھے، جیسے ان کی فکر تھی، جیسی ان کی امنگیں تھی، تو اس اعتبار سے ان کے خارج اور ان کے داخل اور عقلی اور نقلی دونوں پیمانوں سے ان کے لیے راہ ہدایت کو واضح کیا گیا اور اس کے سامنے راہوں کو بالکل بے غبار کیا گیا. اب یہاں پر مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اس چیز کو بڑا اجنبی جانتے تھے اور اجنبیت کے ذریعے کہتے تھے کہ جناب جو ہے کہ یہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے تاریخ کے تناظر کے اندر ذکر کیا کہ تم سے قبل گرد و نواح کے اندر جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت ابراہیم کا نام کسی حوالے سے تم ضرور جانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے قریب گزرے ہیں، ان قریب ان کا وقت گزرا ہے اور ان کو کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہو. تو وہاں پر دیگر اقوام موجود تھی. اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا تو ہم نے سارے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی وحی فرمائی ہے اور ان کے قلب منیر پر بھی ہم نے اشارے فرمائے ہیں، اور یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے تمہارے اندر موجود افراد ان کو جانتے بھی ہیں، ان کتب سے بھی واقف ہیں. تو اسی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر پر اس چیز کو نازل فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر وحی کے حوالے سے اس میں آگے بھی آ رہا ہے کہ اس کے وحی ہونے کی اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہی
ہمارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ یہ ام القرآن میں پیدا ہوئے، امی ہے، ان کے اساتذہ کو تم نہیں جانتے، نہ انہوں نے کسی دنیا کے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، لیکن اس کے باوجود جو تمہاری کتابوں میں تاریخ پنہا ہے اور تمہارے مزاجوں کی جو باتیں ہیں اور تمہارے اندر فصاحت و بلاغت اور ادائیگی الفاظ کے جتنے سلیقے اور طور و طریقے ہیں، اس میں یہ کمال کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ باتیں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، جن احوال کو تم جانتے ہو اور سابقہ جن تاریخ اور تواریخ اور اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں تم جانتے ہو، تو جتنا تم نہیں جانتے اتنی اچھی طرح سے یہ جانتے بھی ہیں اور اس تفصیل کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ اسی طرح اسی طرح جس طرح قوم سمود کے بارے میں تھا، قریب گرد و نواح کے جو علاقے تھے ان کے بارے میں تھا، ان تمام تاریخوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا، اور یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنائی گئی کہ انہوں نے یہ قصے، یہ واقعات اور یہ تمام چیزیں کسی سے پڑھی نہیں ہیں، بلکہ اور 40 سال سے پہلے نہ اس سے پہلے نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گفتگو فرمائی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس بات کی سب سے بین دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو ان کے دہن مبارک سے جاری ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان ہے وہی سے مربوط کر کے بیان کیا گیا، ایک ہی آیت، اس پہ بھی آپ بات کریں، لیکن میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب تشریف فرمائے، محترم علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ بلکہ میں تو ابھی وقفے پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ اتنی اچھی یہ شخصیات ہیں، ہمارے ساتھ اتنے اچھے علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ دوسرے سیگمنٹ میں، یعنی اس کے بعد والے سیگمنٹ میں بھی انہی کو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں، آپ کی بہت ساری فرمائشوں بھی سامنے رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میں نے ایک سوال ان آیات کی نسبت سے یہ کیا تھا شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز الحکیم ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ وحی کا بیان بھی ایک ہی آیت میں، تو فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس میں مفسرین نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں، اور اس آیت کریمہ کا جو ربط ہے قبلہ شاہد صاحب وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور دین اسلام کے قاہر اور باہر ہونے کی دلیل جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب منیر کے اوپر وحی کا نزول فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین اس امر پر جو ہے وہ عزیز ہے، غالب ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ باتیں جو لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے اوسان سے، لوگوں کے احساسات سے بالکل ورا ہے اور جس کا ادراک ان کی عقل اور ان کی قوت حس نہیں کر سکتی ہے، اللہ رب العالمین ان امور پر غالب ہے کہ وہ باتیں جو مستقبل کے اندر ہونے والی ہے اور وہ باتیں جو ان کی ہدایت پر منحصر ہے، تو وہ حکیم، وہ کریم رب جو ہے اور وہ غالب ہے اس چیز پر کہ وہ انبیاء کرام کے ذریعے ان باتوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو یہ اعتراض تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے بیان فرما رہے ہیں، تو فرمائی اللہ رب العالمین غالب ہے اور اللہ رب العالمین حکیم ہے کہ جس نے دیگر انبیاء کرام کی زبان پاک سے اپنے کلام کو جاری فرمایا اور تمہاری زیست و زندگی اور تمہاری سرشت اور تمہاری فطرت کے تقاضوں کو ذکر کیا، تو جہاں پر ان کی ہدایت کی راہیں جو واضح کی گئی ہیں وہ حکمت کا پہلو ہے، اور جہاں پر انبیاء کرام کے قلب منیر پر اپنے کلام کو جاری کر کے اور مستقبل اور راز کائنات کو واضح جو کیا ہے، یہ وہ عزیز کی صفت کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا اسی طرح انبیاء کرام میں ایک مکمل شخصیت جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، سید عالم ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکیم ہے کہ تمہارے لیے نصیحت کے لیے، تمہارے لیے ہدایت کے لیے اور تمہارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اس حکیم ذات نے تمہارے لیے بات واضح فرمائی ہے، اور ایک بشر کامل کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو اپنے کلام کو نازل فرمایا کہ اگر یہ کلام پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جو نازل فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس بات پر غالب ہے کہ اللہ رب العالمین فرد انسان ہی میں سے جسے چاہا اس نے چنا اور پھر تمام انسانیت میں انہوں نے ممتاز کر دیا، اور ممتاز کرتے ہوئے شرف عطا فرمایا کہ جس ایک حرف کا متحمل کوہ مسمم نہیں ہو سکتا تھا، ان کے قلب منیر کو بنا دیا۔ پورا قرآن حکیم، ماشاءاللہ۔ جویریہ صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ الحمدللہ، فرمائیے جویریہ۔ جی، وہ مفتی صاحبان سے ایک سوال کرنا تھا کہ نماز کا فدیہ پوچھنا تھا
کہ اگر آپ پلیز نماز کا فدیہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ جو یہ حروف کے بارے میں بات کی مفتی ابو بکر صاحب نے، جی جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ صبح گھر سے دیکھ کے نکلیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں. اچھا آپ لائن پہ موجود ہیں جویریہ؟ یہ فرمائیے گا کہ نمازوں کا جو فدیہ ہے، جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں، آپ نے ان کے فدیے کی بات کی ہے؟ نہیں، قضا نہیں، جو انتقال فرما گئے ہمارے بزرگ حضرات، اگر ان کی نمازیں کچھ قضا ہیں اور اگر ہم ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بہتر. بہت شکریہ آپ کا. بہتر، بہت شکریہ، بہت نوازش. اچھا مفتی صاحب، اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ جواب دے دیجیے گا جویریہ کی بات کا، کہ انہوں نے حروف مقطعات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھا ہے اور ہمارا موضوع آج کا ہے. پہلا ان کا سوال تھا کہ نمازوں کا فدیہ. جی ہاں. تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. جی. صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 50 گرام گندم آٹا یا اس کی قیمت ہے، اور اس وقت جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوں 80-90 جو بھی ہیں وہ ایک نماز کا فدیہ ہے. لیکن ایک دن بھر کی 6 نمازیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، فرض جو بنتی ہیں نا، تو 5 تو ویسے نمازیں اور 6ٹھی جو ہے وتر ہے. تو اس طرح سے پھر جتنے دنوں کی نماز قضا ان کا حساب لگا کے ان کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے، تو بلا شبہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اسراروں میں سے ہیں. اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جن کو دیکھ کے نکل جائیں گھر سے تو برکتیں ہوتی ہیں، تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، باقاعدہ یہاں تک لکھا کہ آپ سفر پر نکلتے ہیں تو حروف مقطعات کو لکھ کر اپنے جیب میں ڈال لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ نقصان میں واپس نہیں آئیں گے، آپ ہمیشہ حفاظت میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور جس سامان میں لکھ کر ڈال دیا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوگا یہ سامان. تو بلا شبہ اس کی بہت برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں ان کے. اچھا مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جہاں ہم نے عزیز الحکیم کی بات کی اور میں نے علامہ صاحب سے جانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے. جی جی. اور یہاں ان صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان ہوتا ہے کہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے. جی جی. جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. جی جی. بلند بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عظمت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کے علاوہ اتنی عظمت کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. جی جی. پھر جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ملکیت کے دعوے کیوں کرنے لگتا ہے؟ وہ اس عظمت اور اس بلندی کے دعوے کرنے لگتا ہے. انسان میں یہ مادہ بھی تو پایا جاتا ہے نا. دیکھیں ایک تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو آیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کے زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ بہت علی اور عظیم ہے. تو ان آیات میں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ایک ذہن میں تفسیر آ رہی ہے، رائے ہے میری، جو فرمایا کہ حا میم عین سین قاف یہ حروف مقطعات آئیں، اور ایک رائے کے مطابق یہ اللہ کے مختلف اسماء کے ابتدائی حروف ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کو لیتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، تو وہ ملکیت یعنی ملک ہونا اس کا ثابت ہوتا ہے کہ وہ مالک کے ہر چیز کا مالک ہونا ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حامیم کا میم کا معنی اس میں آ جائے گا، ملکیت کا مالک کا. پھر جب وہ مالک ہے تو وہ سردار بھی سب کا ہے، تو وہ سید کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے. تو سین کا معنی سید نکلے گا، سین سید کا بننے گا. پھر قاف ہے وہ قاہر کا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس پر پھر قاہر ہوتا ہے، اس کا قہر چلتا ہے اس کے اوپر. تو وہ صفت قہر کا بیان بھی یہاں پر اس میں آ جاتا ہے. تو یہ جو آیتیں پچھلے حروف مقطعات ہیں ان کے معنوں کو بھی واضح کر رہی ہیں. پھر یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ملکیت تو سب کچھ اللہ ہی کی ہے، پھر انسان یہ دعوے کس لیے کرنا شروع کر دیتا ہے؟ میں آپ کی بات کو میں قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا تھا ابتدائی طور پہ، تو ایک جگہ بیان ہوا کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ جو زمینیں اس کی ہیں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی ہو جاتی ہیں. مفہوم میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. تو انسان جو کچھ بناتا ہے، جو کچھ اس کی ملکیت ہے، زمینوں کا مالک ہے، گھروں کا مالک ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، دوسروں کی ہو جاتی ہے. پھر بھی یہ سب کچھ کرتا ہے. میں آپ کے جواب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، ایک کالر موجود ہے، وقفے نہیں، بلال صاحب ہیں، ریلیٹڈ سوال ہے، میں چاہ رہا تھا وہ بھی آپ کی نظر کریں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. آپ ہمیں سنیے، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں تو یہ وقفہ آپ کے. سر میں منہاج بات، ہاں جی منہاج بات کر رہا ہوں. اچھا منہاج صاحب ملتان سے. جی منہاج صاحب فرمائیے گا. یہ ہاں جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں منہاج صاحب، آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے اور ہمیں آواز آپ کی نہیں آئے گی. حروف مقتدات کے بارے میں پتہ کرنا تھا، یہ کون سے حروف مقتدات ہیں؟
اچھا کون کون سے ہیں؟ ہاں جی کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے مناز صاحب انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب پلیز. دیکھیں حروف مقطعات کے حوالے سے تو مختصر سے بات کر کے پھر ہم نے بات شروع کرتا ہوں. جی قرآن کی مختلف آیات کے شروع میں حروف آئیں تو آپ دیکھ لیجئے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف قاف نون اور مختلف ہیں تو وہ نظر آ جائیں گے. میں جو بات آپ نے جو بات کہی تھی لیکن کہ سر انسان آپ کیوں کی تکبر بات سے کرتا ہے. پہلے کیونکہ بہت ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تفصیل سے ہمیں بتائیں. اجازت کا ہم تو مطلب آپ وقفے پہ سمجھتے جائیں گے ہیں سر. لگتا ہے وقفے پہ جائیں گے سر. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بات کریں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بنانے نائب والا ہوں. بنا کے بھیجیے اپنا. کیا بات ہے. اور اس کے سینے میں اپنا راز کو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس اعتبار سے انسان کے اندر وہ تمام کی تمام صفات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. یعنی انسان صفات خداوندی کا مظہر ہے. اور یہی ہمارے علماء تصوف نے انسان کی تعریف بھی کی ہے کہ انسان یا مخلوقات جو ہے وہ اسماء الہیہ کی تجلیات کا عکس ہیں. صحیح. اور انسان وہ واحد ایسی مخلوق ہے کہ جس میں تمام کی تمام تجلیات جو ہے سمودی گئی ہیں. اور پھر حکم بھی دیا گیا کہ اللہ کے رنگوں میں رنگ جاؤ تخلقوا باخلاق اللہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حکم دیا گیا. تو اب انسان کے اندر بڑائی کبریائی ساری کی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اب انسان کو لیکن جو کرنے کا حکم دیا گیا جب انسان اس سے صرف نظر کر جاتا ہے تو پھر انسان ایسی باتوں کی طرف نکل جاتا ہے جس کی طرف اس کو منع کیا گیا. صحیح. جس کا نتیجہ پھر وہ نکلتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ اپنا دوست جمانا شروع کر دیتا ہے. اپنے کیا کہتے ہیں ملکیت کو ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ وہ خود اپنے وجود کو دیکھے تو وہ خود کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. وہ خود کیا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عکس ہے وہ. اور اپنی حقیقت کو پہچانے تو پھر وہ حقیقت کو پہنچ جاتا ہے. صحیح. لیکن چونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے اور وہ مورت کا عاشق ہو جاتا ہے صورت کا عاشق ہو جاتا ہے مادیات کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اپنے کو بھی ایک مادی شے سمجھتا ہے اور پھر مادی چیزوں پہ اپنا تسلط ظاہر کرتا ہے. یہ سمجھ لیجیے شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. صحیح. ورنہ جو انسان کامل ہیں اور جو افضل ترین ہیں ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہوں. حالانکہ یہ وہ مقام ہے یہ وہ مرتبہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام بلندیاں اسی کے لیے ہیں. اس ذات کے لیے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جو دو صفات کا ذکر کیا علی اور عظیم اس حوالے سے یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات مطلق نہیں ہیں. تمام مخلوقات کے مقابلے میں آپ علی بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں اعلیٰ بھی ہیں اور اعظم بھی ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آتی ہے مخلوقات تو سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات یہ علی و عظیم ہے یہ مطلق ہے. کیا بات ہے. یہ کیونکہ یہ ایسی صفات ہے جن کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح اسماء حسنہ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں صفات جو ہے یہ مقابلے کے اندر ظاہر ہوتی ہے. علی یا اعلیٰ ہونا یا عظیم ہونا وہ کسی چیز کے مقابلے میں جب لے کر آتے ہیں تو پھر دوسری چیز کی عظمت اور اس کا علو ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن اللہ جل شانہ کا علو یا اس کی عظمت ایسی ہے کہ وہ مطلق ہے. اگر یہ کوئی چیز نہ بھی ہو تب بھی وہ علو اور اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اس کے بعد کی آیت میں موجود ہے کہ وہ غفور ہے وہ رحیم ہے اور پھر اس کی حیبت کا بھی تذکرہ ہے کہ اس کی حیبت سے آسمان اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے. یہیں پر یہ بھی بیان ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے دوسری طرف جو ہے فرشتے جو ہیں وہ ہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین والوں کے لیے دعا کریں. تو انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا. ہم تو یہ سنتے ہیں یہ پڑھتے ہیں لیکن جو ان کی مغفرت کے لیے آسمانوں پر بھی دعائیں ہو رہی ہیں تو کیا ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ سب کچھ جو ہے اس کو بھی معاف کر دے گا؟ دیکھیے یہاں پر دو موضوع کو آپ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. یہ جو آسمان پھٹنے کا بیان ہے یہ اللہ رب العالمین کا غضب ہے. ٹھیک. یعنی جس طرح شروع میں ذکر فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے اس کی تفصیلات کو بھی ذکر کر دیا ہے
اور ابھی بڑی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرما دی کہ زمین کی ملکیت کے حوالے سے. ٹھیک. تو اس تسلسل اور پیرائے کے اندر جو قرآن کی آیت رب بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا. صحیح. اور تمہارے جسم پر بھی جو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں نچھاور کی, تمہارے گرد و نواح میں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہے جس سے تم لذت حاصل کرتے ہو, تو پھر یہ کتنا بڑا غضب ہے, کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جناب جب اللہ رب العالمین نے تمہیں سب چیز عطا فرمائی, یہ کائنات اس رب نے بنائی, تمہارے لیے سہولت اور رزق کے تمام اسباب اور آسانی کے تمام اسباب اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائے, تو پھر تم بتوں کی عبادت تم نے شروع کر دی, اللہ رب العالمین کے مقابلے پر شرک تم نے شروع کر دیا. تو یہ تو اتنی بڑی ناشکری ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. اتنے بڑے غضب کی بات ہے, اتنی بڑی ناشکری کی بات ہے کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے, اس کی اطاعت کرتے, اس کی فرمان برداری کرتے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے, اس کی حمد و ثنا بیان کرتے, اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے. لیکن اس پر غضب یہ کہ یہ تو تم نے کیا کہ نہیں کیا, لیکن اس کے مقابلے پر تم نے بتوں کو لا کر کھڑا کر دیا. وہ حق تم نے ان گویا کہ پتھروں جی ہاں ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو دے دیا. تو فرمائے یہ تو ظلم بالا ظلم ہے, یہ تو انتہا درجے کی ناشکری ہے, اور یہ تو اتنی بڑی ناشکری ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے یہ جو تم کر رہے ہو. تو یہاں پر تو ایک بات یہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ ناشکری کی طرف وہ غضب کے جملے ارشاد فرمائے گئے. اور اب جو اس کے مقابلے پر کہ جناب جو اطاعت گزار ہیں, جو فرمان گزار ہیں, اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں, اس کے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں, اور تمام نظریات اور عقائد پر ایمان لائیں, اور اللہ رب العالمین نے جو نصیحتیں زندگی گزارنے کی مرحمت فرمائی اس کو یقین کر کے اسی پر وہ گزرتے ہیں, اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے فرشتے کہ جس سے انسان شرک کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہے اور وہ ناشکری کے جملے کرتا ہے, تو یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے تقدیس کو بیان کرتے ہیں, اور اس کی سبحانیت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان گویا کے معائب سے منزہ اور مبرہ ہے, ان عائبوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے. تو فرشتے اللہ رب العالمین کے تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں بصیرت عطا فرمائی ہے, جو ان کو ذکر عطا فرمائی, اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کرتے ہیں. اور ساتھ میں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کے مطلب کو سمجھ لیا, اور جن پر اللہ رب العالمین کی اس رضا کی چادر سے وہ ملبوس ہو گئے ہیں, تو پھر وہ فرشتے جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر ان اہل ایمان کے لیے استغفار, شفاعت اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا, تو یہ کسی حوالے تک درست ہے, اور کسی حوالے تک اس میں گویا کہ غلو بھی کیا گیا. اس حوالے تک تو درست ہے کہ جناب جس شے پر اس کا خاتمہ ہوا ہے, اب یہ دیکھا جائے کہ وہ اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا, تو حالت ایمان تو اصل چیز ہے ایمان. ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہوا, چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کے دل کے اندر موجود تھا, اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو پھر فرشتوں کی شفاعت, انبیاء کی شفاعت, استغفار, یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ہوں گی. قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں ذکر کیا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها, کہ جو ان الذین سبقت لهم من الحسنى, کہ جن لوگوں سے اللہ رب, جو لوگ اس حال میں گزر گئے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کو پورا کر کے دکھایا, یعنی حالت ایمان پر رہے, جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے اولئک عنہا مبعدون, ہم انہیں جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. لا يسمعون حسیسها, کہ وہ جہنم کی بھنک کو بھی نہیں سنے گا. تو یہاں سے اصال ثواب کا بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اگر دعاؤں کا ثواب کسی کو نہ ملتا, دعاؤں کا صلہ اگر کسی کو نہ ملتا, اور دعاؤں کے فیض سے اگر ایک کی دعا سے کسی کو فائدہ نہ پہنچتا, تو یہاں پر فرشتوں کا استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے. اور قرآن کریم کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں, جہاں پر خود 28ویں پارے میں ذکر کیا گیا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ حبیب یہ امت کے افراد وہ ہیں جو آئے ہیں اپنے پچھلے لوگوں کے بعد, لیکن ان کی تحسین یہ ہے, ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ یا اللہ بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور جو اس روئے زمین پر زندہ ہے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کجی پیدا نہ ہو جائے, کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے. تو جو روئے زمین پر حیات ظاہری سے مستفیض ہے, ان کی کوئی برائی ہمارے دل میں نہ آ جائے, اور جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما. تو یہاں پر استغفار اور مغفرت کا وہ ذریعہ ہے, اور استغفار, مغفرت, اصالہ صاحب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا ہے. تو یہ ترقی درجات کے لیے ہے,
ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ عمل کے اندر کوتاہی رہ گئی، عمل کے اندر کوتاہی رہ گئی، تو ایک نہیں درجنوں احادیث اور قرآن کی یہی آیتیں استغفار پر بین دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جو لوگ دعا کر رہے ہوں گے اس کے صدقے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ جس طرح کہ امام ملت والدین امام سیوطی علیہ الرحمن ایک بہت پیاری حدیث اس مسئلے کو ذکر کی، جس سے مسئلہ اور سال ہو جاتا ہے، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میری امت امت مرحومہ ہے، بخشی بخشائی امت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا مطلب ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے؟ فرمایا کہ جب یہ قبر میں رکھی جائے گی تو انتہائی گناہ گار ہوگی، اور جب قبر سے اٹھے گی تو ان کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ فرمایا ان کے جو لواحقین، ان کے جو رشتہ دار اور یہی فرشتے جو استغفار ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت چاہ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان دعا اور ان درخواست کی بدولت ان کے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ سبحان۔ تو یہاں سے یہ بہت بڑا رابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین محبوب ایک دوسرے کی دعاؤں کے، جس طرح نماز جنازہ ہے، اگر دعاؤں سے کوئی اثر نہیں ہوتا تو آپ نماز جنازہ کو دیکھیے، تو نماز جنازہ میں بھی تو آپ دعا میت کے لیے کرتے ہیں، اگر دعا سے کسی کو نفع نہیں پہنچتا تو یہ فارمیلٹی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عبث اور بیکار کام کرنے کی معاذ اللہ ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ چلا نہ وہ عبث ہے نہ بیکار ہے۔ تو دعاؤں کا اور اجر کا اور نیکی کا صلہ ایک دوسرے کو پہنچتا ہے۔ اور اس پہ ایک آخری حدیث میں پیش کروں، جامع ترمذی کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، انہوں نے کسی اضافی چیز کی ضرورت ہے نہ کسی معاملے کی ضرورت ہے، صحابی ہیں، جنتی ہیں، لیکن ایک دفعہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پریشانی کو دیکھا تو فرمایا کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میدان محشر مجھے یاد آ رہا ہے، وہاں کی وحشت مجھے یاد آ رہی ہے، اور میں اس سے گھبرا کر آپ کی بارگاہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدان محشر ہوگا اور افراتفری کا عالم ہوگا اور یہ قہاریت اور غضب کا عالم ہوگا، تو یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ این اطلبک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کو کہاں طلب کروں گا، کہاں تلاش کروں گا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نمازیں پڑھ لی ہے، تم صحابیت کی شرف سے نواز دیے گئے ہو، تم نے شریعت مطہرہ پر اتباع کر لی ہے، اعمال حسنہ کے تم معراج پر پہنچ چکے، تمہیں اب میری کیا ضرورت ہے؟ تو یہی وہ تقاضا تھا کہ بندہ عبادت اور ریاضت میں چاہے جس قدر کامل ہو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، قرآن مجید سے نسبت اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور کسی سے دعا حاصل کرنے کی نسبت یہ کبھی ختم نہیں ختم۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ پولیس صراط پر ملوں گا، کہا حضور اگر وہاں نہ ملے تو فرمایا کہ میں پھر حوض پر ملوں گا، کہا حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا میں میزان پر ملوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوتھا سوال کرتے حضور نے فرمایا کہ گھبرا نہیں، ان تینوں میں سے میں کہیں بھی تجھے مل جاؤں گا۔ تو نماز جنازہ ہے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ احصال ثواب کے ضمن میں ایک بات آتی ہے۔ ایک بات میں اپنی کر کے گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو بھائی نے سوال کیا تھا، قبلہ مفتی صاحب نے اس کا مفصل جواب دے دیا حروف مقطعات کے حوالے سے، کہ اس کو دیکھ کر، یہ بہن نے سوال کیا تھا کہ اس کو دیکھ کر باہر نکلنا، تو یہاں پر ہمارے وہاں افراط و تفرید بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم محض غور و تدبر کے لیے نہیں آیا کہ غور کریں، اس پر تدبر کریں، اس کی تفسیریں پڑھیں، یہ کریں، بخاری کا ترجمہ پڑھیں، مسلم کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیریں پڑھتے رہیں، عمل بھی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً قرآن میں غور و تحمس کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اس میں فکر کرنا ہے۔ صرف قرآن کا یہ قرآن خوانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو آیا اس لیے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں قرآن غور و فکر کے لیے آیا وہاں تلاوت کے لیے بھی آیا، صحیح بلا شبہ، وہاں شفا بن کر بھی آیا۔ وہی احادیث مبارکہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرو گے تو 1 سے لے کر 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ تو لہٰذا اس میں اعتدال کی راہ یہ ہے کہ تلاوت بھی اس کی ہوگی اور اس میں غور و تحمس بھی ہوگا، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ حروف مقطعات ہے، اس کی تلاوت بھی ہوگی اور اس کے مشاہدے کے ذریعے، اور یہ اللہ رب العالمین کو اسرار و رموز ہے، اس میں یہ نیت کرنا کہ اللہ رب العالمین محض ان آیات کریمہ اور ان الفاظ کریمہ کا مشاہدہ کرنے سے اللہ رب العالمین میرے قلب و جگر پر برکتیں اتارے گا۔ اور ایسی قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن پر جناب جو ہے کہ وہ صبح شام اگر بارش ہوتی رہے تو وہ پتھر کے پتھر ہی رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خوف ہی ہے نا کہ قرآنی آیات کو دیکھ کر اس سے استفادہ اور برکت لینے کی نیت ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، یہ یقیناً جائز بھی ہے۔ اور اس میں اعتدال کی روش یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور قرآن میں غور و تدبر بھی ہونا چاہیے، لیکن غور و تدبر کن کے لیے؟ جن کا کام ہے، اور عامت الناس کے لیے یہ ہے کہ جو غور و تدبر کرتے ہیں ان سے وہ نصیحتیں حاصل کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ پڑھو گے تو اتنا اجر ہے، سورہ آل عمران پڑھو گے تو اتنا اجر ہے، تو یہ تلاوت پر اجر ہے۔ تو ہم ایک طرف پر چلے جاتے ہیں کہ جب غور کریں غور کریں غور کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غور بھی کریں اور اس کی تلاوت بھی کریں، بلا شبہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہم چاہیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھ کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو بہت سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ میں پہلے تو شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اور مفتی صاحب، ہم قرآن حکیم کی تفسیر جب جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں
تو ہم جیسے کم علم لوگ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کنفیوژنز ہیں وہ کنفیوژنز دور ہو جائیں اور ہمارا ایمان الحمدللہ ہے پختہ ہے، مزید پختہ ہو جائے اور ہم جو دوسری ریکوائرمنٹس ہیں ان تعلیمات کی ہم ان کی طرف جائیں اور ان پر بھی پورا اتر سکیں۔ جب یہ حروف مقطعات کی بات ہم کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کی شکل میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو کفار اس بات کے تو معترف تھے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں، یہ کیوں شامل کیے گئے ہیں، یعنی مفہوم تو کچھ نہ کچھ ہوگا اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم کہیں نہ کہیں تو بیان کیا ہوگا۔ دیکھیں اس کے مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائے اور ایسی کوئی روایت بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ جس میں یہ ذکر آیا ہو کہ کسی نے حروف مقطعات کو جاننے کی کوشش کی ہو۔ اچھا، ایسی کوئی روایت میری نالج میں تو نہیں ہے، ممکن ہے شاہ صاحب کے نالج میں ہو، اور اس کے معنی جو ہے بتائے بھی نہیں گئے۔ البتہ بعض علماء نے جن کو راسخون فی العلم کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ اس کے معنی کیے ہیں، جیسے کہ الف لام میم کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے قرآن نازل ہوا بذریعہ جبریل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو یہ ایک خاص انداز تھا اور یہ عربی کے یوں سمجھ لیجئے کہ عربوں کے زمانے میں بھی اس قسم کا رواج تھا کہ وہ اپنے نثروں میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے ہاں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے استعمال کرنا بے معنی تھے اور یہ بامعنی ہے سارے کے سارے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں ایک دفعہ کہ آپ نے ایک بہت بڑا کنفیوژن دور کیا ہے نا بہت سے لوگوں کا، الحمدللہ۔ فرمائیے سر۔ جی تو یہ اس کے حوالے سے پھر اگلی آیت طیبہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام دیا ہمیں خاص طور پہ بہت غور والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا لیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے کون ہے وہ لوگ، اور فرمائے کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ایک آخری بات میں ذکر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کے سوا جو بتوں کو یا اور دیگر جو خدا کے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ان کے اوپر آپ وکیل نہیں ہیں۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے وکیل ہیں، جو اللہ کو اپنا ولی مانتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو اپنا ولی مانتا ہے، اس کے آپ ضرور وکیل ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ سے نکالنے کے لیے کہا تھا تو آپ نے پھر ایک کافر کی پناہ لے لی تھی، تو اس پر جو ہے بعد میں اس نے جب بات کہی تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسبی بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے وکیل بھی ہیں اور یہ آپ کی ایک صفت خاص بھی ہے جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی آئی ہے۔ بہت شکریہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، محترم علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ یہ تو طے ہے کہ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ بات مکمل ہوئی ہے اور وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا آج کے پروگرام کا، اس سیگمنٹ کا، لیکن آج بہت اچھی گفتگو رہی، آج بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے بھی سیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ اور جب ہم سیکھتے ہوئے چلتے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں تو پھر وقت کا تو ایسا ہو جاتا ہے سر کہ وقت جو ہے وہ کم و بیش کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین کا ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔